اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اچھی عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے بندوں سے، کثرت نہیں مانگتے۔ پورا قرآن پڑھ لیں، کثرت کا ذکر نہیں ہے، حسن عبادت کا ذکر ہے۔ اچھے عمل اللہ کو چاہیے۔ حسن عمل کیا ہے؟ ہم فرضی نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لا تدا، یہ کلمات جو تمہیں سکھا رہا ہوں نا، اس کو چھوڑنا نہیں، ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پڑھتے ہم روزانہ ہے، لیکن حسن عبادت کہاں ہے؟ کبھی مجھے عبادت کا حسن میسر آیا ہے، کبھی مجھے عبادت کی لذت میسر آئی ہے؟ حسن عبادت تو یہ ہے کہ میں سجدہ کروں تو مجھے سجدے کی لذت آئے، میں قیام میں کھڑا ہوں، مجھے پتا ہے میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، رب سے گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے قیام کی لذت آ رہی ہے، رکوع کر رہا ہوں تو رکوع میں مجھے اللہ سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے اور مجھے لذت آ رہی ہے۔ کیا میں عبادت کے اس مقام پہ پہنچا ہوں؟ پیارے بھائیو، حسن عبادت کیا ہے؟ روزانہ ہی 5 وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس سٹیج اور منزل تک ابھی ہم پہنچے نہیں۔ بھائیو، نیکی کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، نیکی کی بھی لذت ہوتی ہے، نیکی کا مزہ ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں مزہ آتا ہے، پھر بعد میں تبصرہ ہوتا ہے یار سواد آ گیا۔ اور وہی عبادت کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی مجھے نماز میں بھی سواد آیا ہے، ہمیشہ ہی میں یہ کہتا ہوں یار نماز پڑھی ہے، شکر ہے، سکون آ گیا ہے۔ کبھی مجھے نماز میں بھی سکون آیا ہے، نماز پڑھتے سکون آیا، کبھی زندگی میں مجھے سلام پھیرنے کے بعد اس سبھی کو سکون آ رہا ہے، پڑھ لی ہے۔ نماز پڑھتے بھی کبھی مجھے سکون میسر ہوا ہے۔ بھائی یہ حسن عبادت ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے؟ اللہ کی قسم ہے، اگر نمازیوں کی فہرست بنائے تو شاید 2-4-5% بندے نکلے جو عبادت والی نماز پڑھتے ہیں، نہیں تو عادت ہماری بڑھیاں آتے ہیں 5 وقت ایکسرسائز کی کر، اور یہ نفل اگرچہ مشکل ہے لیکن اللہ کی قسم سچ ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں نا کہ پہلی رکعت میں کون سی تلاوت کی تھی؟ آیات کی، اور دوسری رکعت میں کون سی تلاوت کی تھی؟ اور تجربے کا رزلٹ یہ ہے کہ 100 میں سے 90 بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، دوسری میں پتہ کیا ہے۔ ہمارے دل، قلوب و اذہان تو کاروبار میں، اپنی ذاتی پرسنل مصروفیات میں آتا ہوں، آ کے رکوع سجدہ کر کے گھر چلا جاتا ہوں۔ بھائیو خدا را، اور کبھی زندگی میں لذت والی عبادت کو بھی اپنائے اور اسٹیج پہ پہنچے۔ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے، تیر لگ گیا صحابی کو، تیر پہرا دے رہے تھے نا، آپ سفر سے واپس آ رہے تو آپ نے کبھی کون پہرا دے گا؟ دو، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر، دونوں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے۔ ایک کہتا ہے یار آدھی رات میں پہرا دیتا ہوں، وہ آرام کر لے، اور آدھی رات تو پہرا دینا، میں آرام کروں گا۔ صحابی سو گئے ایک، اور ایک میں نماز شروع کر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، اس نے کہا یار فارغ جو بیٹھنا ہے، ہم فارغ بیٹھے ہو تو واٹس ایپ چلتا ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کون کون سے گرام ہم چلاتے پھرتے۔ صحابی نے دیکھا فرصت ہے، اس نے کہا چلو فرصت سے فائدہ اٹھا کے نماز ادا کرتا ہوں، نفل شروع کر دی۔ اچھا وہ پیچھے جن سے جنگ ہوئی ہے نا، لڑائی، ان کو پتا چل گیا بھی وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے بدلہ لینے کے لیے، جن کا باپ قتل ہوا ہے اس لڑائی میں۔ اس نے دیکھا وہ سامنے پہرے دار ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس نے تیر چلایا، تیر سے آدمی کو لگ گیا۔ اللہ کی قسم ہے، ڈھونڈو کوئی پورے صفدر آباد میں ایسا نمازی۔ تیر صحابی کو لگا ہے، لیکن صحابی نماز نہیں توڑ رہے، نماز توڑی ہی نہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ میں کسی کپڑے پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اپنے بالوں کا سٹائل نہیں خراب ہونے دیتا، میں عبادت کی لذت تک کیسے پہنچوں گا؟ اور بھائیو خدا کا واسطہ، اللہ کی قسم ہے، یہ دعوت فکر ہے، حسن عبادت ڈھونڈے، عبادت کی لذت اور حسن کا ہے۔
وہ نماز خون بہ بہ کے نا جب صحابی نڈال ہو کے نیچے گر پڑے، جب نیچے گرے تو ساتھ والا صحابی کھڑا، اس کو اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا یہ خون سارا بہ گیا، تو نے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں اور مجھے لذت ہی بڑی آ رہی تھی، لذت بڑی آ رہی تھی۔ بھائیو وہ لذت کا ہے، میری زندگی میں کوئی ایک سجدہ ہے جو لذت والا ہو، کوئی قیام لذت والا ہو، کوئی تسبیح لذت والی ہو، جس نے مجھے اللہ کی قربت نزدیکی عطا کی ہے۔ پوچھا تھا نا جبریل نے مل احسان، احسان کیا ہے؟ حرام تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کر کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ وہ کبھی مقام ہم کوئی ذہن میں تصور پر یہ خدا یہ حسن عبادت کبھی نہ ڈیپلی گہرائی سے دعا مانگی، اعلیٰ مجھے عبادت کی لذت نصیب فرما، میں سبحان اللہ پڑھوں تو مجھے لذت آئے، میں اپنے اللہ کا نام لے رہا ہوں، مجھے الحمدللہ کہنے پہ لذت اور مزہ آئے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اس کی بھی ٹیسٹ ہے، بخاری کی حدیث ہے، ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین صفتیں جس مومن میں ہوں، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کو ایمان کا ٹیسٹ اور لذت چکھا دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے نیکی کی بھی ایک لذت ہے، نماز کی لذت ہے اور اس لذت کا سبب ہے۔ صحابی کہتے ہیں محبوب نے سجدہ کیا ہے لمبا لمبا، اتنا لمبا سجدہ میں ڈر گیا کہیں آپ فوت ہی نہ ہو گئے ہو، تو آپ نے لمبا سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھایا نا، فرمایا میں سجدے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ او بھائیوں کبھی میری بھی زندگی میں ایسا ماحول بن جائے، میں خلوت میں جلوت میں بیٹھوں، میں نماز عبادت والی پڑھوں، اور یہ وجہ رزلٹ کیا ہے؟ پکا نمازی کاروبار سود میں، پکا نمازی جھوٹ بول رہا ہے، پکا نمازی گناہ بھی برابر کر رہا ہے۔ کبھی معاشرے میں دیکھا نہیں آپ نے، ہوتا ہے ایسا، نمازی بھی پکا ہوتا ہے، گناہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا۔ بھائی پتا کیا ہے، اب نمازی بندہ ہو تو نماز کو بندے کو برائی سے اور جو برائی سے نماز روک نہیں رہی، معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے نقص تو ہے نا، اللہ کے کلام میں تو حق ہے، سچ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز فحاشی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی، اور اگر نمازی بھی ہے اور برائی بھی کرتا جا رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے نقص اس کی نماز میں ہے، پڑھنے میں ہے، ادائیگی میں ہے۔ تو کہنا آپ نماز صحیح کر لیں، یقین جانے جو چاہتا نا اللہ میرا دین صحیح کر دے، ہر عمل صحیح کر دے، وہ اپنی نماز صحیح کر لے، اللہ کی قسم اس کی نماز اس کا ہر عمل ہی صحیح کر دے، عبادت صحیح کر لے، اللہ سے تعلق جوڑے اور حسن عبادت کی لذت۔ اب دیکھو اسے ابھی آیا، اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا اور آپ کو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ بھائیو معلوم ہوتا ہے عبادت والی نماز اللہ کو چاہیے جس میں بندے کو لذت آئے، عبادت اچھی ہو، حسن والی ہو، وہ عبادت اللہ کو چاہیے، اور وزن بھی ان کا ہی ہونا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، آخری حدیث سناتے اور بات کو ختم کرتے، آپ فرماتے بندہ سلام پھیر کے فارغ ہو جانا، یقین جانے اس حدیث کو ہمیشہ اپنی قلوب و اذہان میں، سوچوں میں، دماغوں میں فٹ رکھا ہے۔ ہمارا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کو 27 گنا پورا ثواب مل جاتا ہے، بعض کو 25 گنا ملتا ہے، بعض کو 20 گنا ملتا ہے، کم ہوتے ہوتے بعض کو 5 گنا، بعض کو 0 مل جاتا ہے۔ سلام پھیرا ہے، نماز کی ریس ہے، نمازی کو 0 ملا ہے نماز پڑھ کے۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اگلی اسٹیج کیا؟ اللہ سب کو محفوظ کرتا۔ دکان بھی چھوڑی، گھر بھی چھوڑا، نکلا، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا، ٹھٹرتا ہوا مسجد پہ آ رہا ہے، تو بھائیو پھر بھی اس کی عبادت کا لذت نہ آئے اور پھر بھی خسارہ لے کے چلے جاؤں تو مجھ سے بڑا ناکام بندہ کائنات میں کون ہے؟ آپ نماز سلام پھیرا نا، تو نماز پتہ کیا کہتی؟ نماز، کیونکہ اس کے اندر آتا ہے کہ جو عمل ہم نے کیا نا سلام پھیرا، تو نماز چڑھ گئی اوپر، بعض بندوں کی نماز کندھوں کے برابر ہو گئی، نیچے دھرم ہزار،
بعد لوگوں کی نمازوں پر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، کھٹکتا ہے، یہ کس کا عمل ہے؟ اور میں خدا کا بیٹا فلاں ہے، اس نے عمل کیا ہے، اس نے کہا دروازہ کھولو، پروٹوکول ہے، اس کا عمل مضمون ہے۔ اور بعض بندے وہ ہے کندھے کے برابر نماز اڑتی ہے، زمین پہ گر جاتی ہے، اور پتہ کیا کہتی ہے؟ زیّأک اللہ کما زیّأتنی، اللہ تجھے بھی ضائع کر دے جس طرح تم نے آج مجھے ضائع کر دیا۔ جو خدا کا واسطہ ہے، آتے بھی ہیں، نمازیں پڑھتے بھی ہیں، وقت نکالتے بھی ہیں، اللہ سے کبھی رو کے مانگے اللہ مجھے نماز کا خشوع و خضوع عطا کر دے، مجھے نماز کی لذت نصیب فرما دے، عبادت کی لذت نصیب فرما دے۔ اللہ کو یہ اس نے عبادت چاہیے، اللہ ہمیں اس کے لیے کوشش کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔